ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، لانگ اویٹڈ ڈیبیٹ تھی، وہ بہت سب کو انتظار تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا فیس آف جس میں امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ بھی تھے، اس وقت کی وائس پریزیڈنٹ بھی، اور آنے والے پریزیڈنٹ بھی. تو 3 کریکٹرز تھے لیکن 2 لوگ تھے، یعنی کہ کملا ہیرس اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. ان کی یہ ڈیبیٹ بہت شاندار رہی اور پوری دنیا نے، ملینز آف پیپل نے یہ ڈیبیٹ دیکھی ہے. اس ڈیبیٹ پر ہم آج ذرا چرچا کریں گے، تھوڑا تذکرہ کریں گے کون جیتا اس ڈیبیٹ میں اور کون نہیں جیتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آتھر، ایڈیٹر، ریسرچر، سائنٹسٹ، ایڈوائزر اور اوپینین میکر ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Good to be with you. اور ڈاکٹر عاصم یوسف زئی کے ساتھ آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اے نبی بلوچ صاحب، جو کہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں، اور یہ جو امریکہ کی پالیٹکس ہے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. ان کی یہ بھی اوپینین میکر ہے، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ نیو یارک یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے. اے نبی بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو. آپ سے یہ تجزیہ لینا چاہیں گے کہ یہ ڈیبیٹ کیسی رہی، اس سے اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کون جیتا کون ہارا. لیکن جو میڈیا، ڈاکٹر عاصم یوسف زئی آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں، جو میڈیا اس وقت پورٹرے کر رہا ہے یا بتا رہا ہے، زیادہ میڈیا ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کملا ہیرس کے پوائنٹس زیادہ ہیں، وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، انہوں نے کچھ پریشان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. کیا آپ بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں کیا اس ڈیبیٹ کے بعد لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ بدلے گا؟ تو اس طرح تھا کہ جب پہلا ڈیبیٹ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور اس وقت کے جو کینڈیڈیٹ تھے جو بائیڈن کے بیچ میں جو ڈیبیٹ ہوا تھا، اس میں ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت کنٹرول کیا تھا اس ڈیبیٹ کو، اور اسی کی وجہ سے یعنی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ بائیڈن کو ڈراپ ہونا پڑا. کل کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ بالکل اس کی مرر امیج تھی، کمپلیٹ اپوزٹ تھا اس کا. اس میں یہ تھا کہ کاملا جو تھی وہ کمپلیٹ کنٹرول میں تھی. انیشیلی وہ تھوڑی سی شیکی تھی، نروس تھی تھوڑی سی، لیکن پھر شی فاؤنڈ ہر وائس، اور اس کے بعد کمپلیٹ کنٹرول میں رہی. یعنی جتنے بھی میڈیا کو ابھی میں دیکھ رہا تھا کوریج، تو اس میں یہ تھا کہ جو لبرل میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی سپورٹیو ہے کاملا ہیرس کی، اور لیکن جو جس کو آپ رائٹ ونگ میڈیا کہہ سکتے ہیں اس کی کوریج کو میں دیکھ رہا تھا، ایون وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی خاص اچھا پرفارم نہیں کیا. اسپیشلی اس نے جو 2-3 کلیمز ایسے کیے جس کی وجہ سے وہ کافی مضحکہ خیز قسم کے کلیمز تھے، اور اس کی وجہ سے جو یہ ہوا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی نیچے آ گئی تھی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنشل ڈیبیٹس کا کافی حد تک ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. اگرچہ امریکی الیکشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے سے وہ مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر بھی انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور وہ ان ڈیبیٹس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. تو جو لوگ ان ڈیبیٹس کو غور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے ڈیفینیٹلی مطلب اپنا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ جی اب ہم اس طرف جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے یا اس طرف ووٹ ڈالیں گے. ابھی میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ سپورٹر تھی ٹرمپ کی پہلے سے، لیکن اس نے کہا کہ کل رات کے ڈیبیٹ کے بعد میں ڈیفینیٹلی اس کو ووٹ نہیں دوں گی. تو ایسے میں نے بہت سارے سپورٹرز دیکھے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں گا کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ جو امیگرنٹس ہیں، الیگل امیگرنٹس، اسپرنگ فیلڈ اوہایو میں وہ لوگوں کے پیٹس کھا رہے ہیں، وہ لوگوں کے کتے اور بلیاں جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اب اگر آپ ایک چیز ٹی وی پہ دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب آپ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ منوان ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیں. آپ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا مطلب اس پہ ریسرچ کر لیں، اپنے ایڈوائزر سے پوچھ لیں کہ یہ کیا اس طرح سے ہے. پھر میڈیا نے یہ کیا کہ وہ چلے گئے اسپرنگ فیلڈ اوہایو، وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ جی یہاں پہ یہ امیگرنٹس آئے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کے کتے اور بلیاں کھائی ہوئی ہیں؟ بلی یا کتا کھایا ہے؟ انہوں نے صاف جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ امیگرینٹ کے حوالے سے، خاص کر جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک بہت ہی پولرائز سوسائٹی ہے اس وقت،
اور بہت ہی مطلب ہائی انرجی وہ ہے اس وقت انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، تو اس میں اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، اور پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کو ڈیفینیٹلی ان کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک ایسا کلیم نہ کر لیں جس کو بعد میں جو ہے نا وہ ان کو ریٹریکٹ کرنا پڑے. تو اسی وجہ سے یہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دے دیا، بہت سارے اس کے ایگزامپلس ہیں اس ڈبیٹ سے. تو اوور آل جو ہے وہ اس وقت میڈیا یہ پورٹری کر رہا ہے کہ پہلے ڈبیٹ کے مقابلے میں ٹرمپ جو تھا وہ کافی حد تک ڈیفینسو پہ رہا. میں اس کے جو اس کا باڈی لینگویج ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کلیئرلی جو ہے وہ اس نے کبھی بھی کاملا کی طرف نہیں دیکھا. کاملا کانسٹنٹلی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اور یہ جو ہے نا وہ ایک کمنٹیٹر نے کہا کہ میں نے اس پورے ڈبیٹ میں ٹرمپ کی جو آئی کے جو وائٹ ہے اس کو نہیں دیکھا، وہ اس طرح سے اسکوینٹ کر رہا تھا، اپنے آئیز کو جو ہے اس نے بند کی ہوئی تھی. تو کافی جو ہے مجھے اس طرح لگا کہ وہ جو ہے وہ کافی حد تک انڈر پریشر تھا، اور پرفارمنس جو ہے وہ اس کی کافی اچھی نہیں رہی. اوکے، نبی بلوچ صاحب، ہم نے دیکھا کہ کملا ہیرس، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سٹارٹ میں تھوڑی سی وہ کنفیوز نظر آئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک اس کو جو سچویشن تھی اس کو کنٹرول کر لیا. آپ کو یہ سپیچ کیسی لگی؟ کیا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کملا جو ہیں انہوں نے اس میں ڈیفیٹ کیا ہے ٹرمپ کو، کچھ میڈیا یہ کہہ رہا ہے، کچھ میڈیا پر کملا ہیرس ٹرمپ کے حوالے سے بھی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں، تو آپ کا بھی یہی کہنا ہے یا آپ کچھ اور اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اب مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا، شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کا کور اپ چل رہا ہے یہاں پر. آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹس ویری بائسڈ مین اسٹریم میڈیا، جس میں CNN، CNBC، MSNBC اور بہت سارے ABC اور NBC، یہ سارے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں، انہوں نے ابھی تک کافی اس کو کمالا کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو جو نیوز آپ جو دیکھ رہی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ کمالا نے وہ ڈیبیٹ جیت لی ہے، مے بی دیر آر سم ٹاکنگ پوائنٹس جس پہ اس نے بات کی ہو، شاید لوگوں کو وہ باتیں پسند آئی ہوں گی، مگر آپ کو اس کے پورے پس منظر میں جانا پڑے گا. جو کویسچنس جو پوچھے گئے تھے اس کو، وہ کویسچنس پر ویری سافٹ کویسچنس، شی واز ناٹ ریلی گرلڈ آن دوز. تو بات وہ تو آ گئی تھی 7 دن کے بعد، ٹوٹلی میمورائز. اور آپ اس کو اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ جتنی بھی جس طرح کی ٹوٹرنگ کمالا ہیرس کی گئی تھی، وہ عام زندگی میں کبھی بھی اس طرح سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوباما کی طرف سے کافی اس کو سپورٹ ملی تھی، جس میں اس نے یہ ساری باتیں کی، اور پیپل لائک ٹو ہیئر تھنگس دیٹ شی واز ٹیلنگ. however اس کی کسی بات میں بھی کوئی سبسٹنس نہیں تھا کہیں پر بھی. ٹرمپ، you have to see, you have to know that Trump is not a typical politician. He has never been, اور آپ اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کافی، جو ٹوٹل پالیٹیشینز ہوتے ہیں ایک ٹپیکل پالیٹیشین سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک ڈبیٹ ڈز ناٹ میک اور بریک ون کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے، اب بات آ گئی ہے، دیکھیں کینڈیڈیٹس ووٹرز جتنے بھی ہیں وہ اپنی رائے بنا سکتے ہیں، دیر از نو ایشو ود اٹ. however آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیٹ جہاں پر یہ الیکشن ول بی ڈیسائیڈڈ، and everybody is saying that Pennsylvania is the state which will decide whether Kamala will become the next president or the President Trump will be the next president. تو آپ اس کو اس حساب سے دیکھ لیں. باقی یہ ڈیبیٹس ہیں، اس میں آپ اس میں دیکھ لیں رٹی رٹائی باتیں کی اس نے، امپلائمنٹ اس نے بات کی، اکانومی آف اپرچونٹی، بہت ساری ایسی چیزیں جو اس نے بات کی. کویسچنس پر لیجیٹمیٹ بائی ٹرمپ کے بھی، آپ کو بارڈر کا پہلے پتا تھا، آپ نے 3.5 سال سے ان بارڈرز کو کیوں بند نہیں کیا؟ دیز آر دا کویسچن پیپل آر آسکنگ. کہ بھی ایک انفلکس آیا یہاں پر، آپ نے ٹوٹل ایک ملک جو ہے وچ از بیسڈ آن رول آف لا، وہاں پر آپ نے اتنے لوگوں کو الاؤ کیا، پھر دین یو ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول وٹس ایور. پھر آپ نے یہ لوگوں کو کیا ہے. اچھا، اسپرنگ فیلڈ کی میں بات بتا دوں آپ کو. اسپرنگ فیلڈ از اے ٹاؤن آف 60,000 پیپل. وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 20,000 ہیشین امیگرینٹس کو ایک پروٹیکٹیو آرڈر کے تھرو ان کو وہاں بھیج دیا. دا ہول سٹی از اوورwhelmed. میئر کو بھی آپ سن لیں، وہاں پر بات ہوئی، اور وہ جو بات ہوئی ایز فار ایز کتے اور بلی کا، I mean he is not a politician, so he will come up with these things there, and there is always, even اس کے جو اپنے ایڈوائزرز بھی ہیں جو ہیں، اس کو اگر کچھ بول بھی دیں تو he does not stay on the script. It's just different. He's not a typical politician, and this is what you will expect in next 2 months.
اوکے، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو ان کو پہلے سے کوسچنس بتائے ہوئے ہیں انہوں نے میمورائز کیے ہوئے اس لیے کیونکہ اس سے پہلے کافی ویڈیوز آتی رہی جس میں وہ تھوڑا سا نظر آئی کہ انہوں نے کچھ انشنٹ بھی بول دیا، اوٹ پٹانگ بولا، جو پوچھا جا رہا تھا وہ نہیں بول پا رہی تھی. تو اس میں کیونکہ وہ بڑی اسٹیبل نظر آئی ہیں، انہوں نے سب کوسچنس کے بالکل صحیح صحیح جواب دیے ہیں، تو لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کچھ مطلب بیہائنڈ دی ڈورس کچھ ہو گیا ہے، کوئی ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ٹرمپ کے ساتھ میرے خیال میں ٹرمپ کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ہوا، کیونکہ پریٹی مچ ٹرمپ کے جو سپورٹر ہیں یا پیپل ہو آر آلریڈی کائنڈ آف ڈیسائیڈڈ آن دا ٹرمپ، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میڈیا جو تھا اٹ واز ویری بائسڈ. کوشچن دیٹ ور ڈائریکٹڈ ٹورڈز کمالا ور ویری سافٹ کوشچن تھے. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جس میں آپ کہیں کہ بھئی آپ نے کوئی کوشچن ایسے کوئی گرل کیا ہی نہیں. آپ کو جب دیکھیں اس سے تو بہتر وہ سی این این کی جو خاتون تھی، مجھے اس کا نام بھول ڈینا گیا، بیش. ڈینا بیش. میرے خیال میں جب اس نے یہ کوشچن پوچھے تھے ڈسپائٹ ہیونگ اے وائس پریزیڈنٹ سٹنگ وتھ ہر، آپ نے دیکھا کہ شی واز ویری نروس اباؤٹ دوز کوشچن. تو اس مرتبہ اس کو بڑا پریپ کیا گیا کہ بھئی یہ آپ نے یہ کوشچن ہوں گے، اس طرح آپ نے آ کے گنگو کرنا ہے، knowing that somewhere along the line Trump will flare up. اور وہ آپ دیکھا وہ ہوا. And it's fine. مگر میں Pennsylvania as the state will decide. So I as a Trump supporter, not concerned about that right now. اوکے، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ کو لگا کہ جو اینکرز تھے اس میں ایک میرا خیال ہے خاص طور پر خاتون کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ ڈیبیٹ دیکھی اور لوگ بھی کچھ اس طرح سے بات کرتے ہوئے ہم دیکھا سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کا ٹرمپ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا سخت نظریہ نظر آ رہا تھا جو خاتون تھی. جبکہ اب اس میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر عاصم کے بینگ اے وومن obviously ہیرس بھی وومن ہے، تو اس حوالے سے ان کا ایک سافٹ کارنر اندر ہوتا ہی ہے. تو کیا آپ کو بھی لگا ایسا کہ کچھ ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ سخت ہے، ان کے ساتھ ذرا ہاتھ تھولا رکھا ہے. تو یہ تھا کہ ہوسٹ جو تھا وہ دو تھے، ایک میل تھا اور ایک فیمیل تھی، تو اس طرح سے مطلب بیلنس ہو گئے ہیں. تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کاملا کی سپورٹ کر رہی تھی. جنرلی خواتین ایک دوسرے کی سپورٹ کرتی بھی نہیں ہے ایکچولی. جہاں تک کوشچنس کی بات ہے تو دیکھیں، اگر آپ کا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ کچھ سٹیٹس میں بیبیز کو 9 مہینوں کے بعد جو ہے وہ ابورٹ کیا جاتا ہے، اب آپ خود سوچیں آپ کس طرح سے کیونکہ 9 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیبی کو یو آر کلنگ اے بیبی ایکچولی. تو ظاہر ہے پھر ہوسٹ نے جو ہے نا ظاہر ہے آپ کو تو کریکٹ کرنا ہوتا ہے نا. پھر آپ اس طرح سے یو کین ناٹ جسٹ لیٹ اے پرسن say something like this and you let it go because you have at least some journalistic ethos. آپ کے کچھ جو ہیں وہ responsibilities ہیں جرنلسٹک، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہیں وہ آپ نے فلفل کرنے ہوتے ہیں. کرس والیس نے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ کیا تھا جو کہ اس کے ہاتھ سے کمپلیٹلی نکل گیا تھا، اور اس کے بعد اور ٹرمپ کا ایک ڈیبیٹ تھا، اور کرس والیس جو ہے وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو وہ ہے، کامنٹیٹر ہے، فاکس نیوز کے ساتھ تھا بہت عرصے تک، ابھی جو ہے وہ سی این این پہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اینکرز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ٹرمپ کو they will not actually let him have the control، کیونکہ وہ ایک ایسا ڈیبیٹ تھا جو کہ بہت ہی ڈیزاسٹرز ڈیبیٹ تھا، وہ کرس والیس کے ہاتھ سے کمپلیٹلی نکل گیا تھا. جب سے ٹرمپ جو ہے وہ آیا ہوا ہے اس پہ پریزیڈینشیل پالیٹکس میں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ چینجز کرنی پڑتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مائکروفونز کو میوٹ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ٹرمپ کے بعد سے آیا ہوا ہے. ٹرمپ جب سے آیا تو اس نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیا تھا ایکچولی. تو لاسٹ جو 8 ایئرس تھے اس میں کینڈیڈیٹس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا. لاسٹ نائٹ جو تھے ایٹ لیسٹ وہ یہ ہوا کہ دونوں نے ہاتھ ملا لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اینی ویز جو امیگریشن، بلوچ صاحب نے امیگریشن کا حوالہ دیا، بہت 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 اچھا ہوا کہ انہوں نے وہ حوالہ دے دیا. امیگریشن پہ یہ ہوا کہ لاسٹ ایئر دونوں ہاؤسز نے کانگریس کے جو دونوں ہاؤسز ہیں، سینٹ اور ہاؤس نے ایک کمپریہنسو امیگریشن بل تیار کر لیا. ٹرمپ نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ آپ نے اس بل کو پاس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ
ایک प्रेसिडेंशियल ईयर है और इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में अगर ये बिल पास हो गया तो डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे। तो उसकी वजह से उसने उस बिल को कंप्लीटली जो है ना वो किल कर दिया। अगर वो बिल पास हो जाता, दोनों ने एग्री किया था, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एग्री किया था उस बिल पे कि हम जो है वो 20,000 मोर आइस एजेंट जो हैं वो हम भिजवाएंगे बॉर्डर पे, ताकि बॉर्डर को हम कंट्रोल कर सकें। बहुत सारी उसमें जो थी वो फंडिंग थी बॉर्डर के लिए, उसकी वजह से वो ना हो सका, क्योंकि जाहिर है पैसे जो हैं वो कांग्रेस देता है। अगर वो बिल पास हो जाता तो वो सारे पैसे रिलीज हो जाते, और इस वक्त जो सिचुएशन है बॉर्डर पे वो इस तरह की सिचुएशन ना होती। लेकिन फिर भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा कंट्रोल जो है वो बॉर्डर पे किया गया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। अब आपने इसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना है, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस तरह से देखना है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि दुनिया में एक जनरली एक इकोनॉमिक रिसेशन है, और ये सारे जो है ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, इतना में यानी एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दैट। इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, ठीक है। लेकिन एक बात जो हमारे कंजर्वेटिव दोस्त जो हैं वो भूल जाते हैं, और वो ये है कि असाइलम इज ए लीगल राइट, ठीक है। आप कहीं पे भी जो है ना वो जाके आप बॉर्डर पे नॉक कर सकते हैं, और वो जो है ना वो आपको इनकार नहीं करेंगे, वो आपको अंदर लेके आएंगे, इसके बाद वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, दैट्स देयर राइट। लेकिन वो आपको बॉर्डर से जो है ना वो वापस नहीं भिजवा सकते हैं, वो आपको वहां पर जो है वो रुकवा अच्छा, सकते मेरा हैं। एक क्वेश्चन ले लें इस पे। आपने बोला कि वो जो जी। इमिग्रेशन का बिल था, उसके अलावा और उसमें और क्या ऐसी की क्लॉज थी जिससे आप समझते हैं कि इन्फ्लक्स जो है वो रुक जाता, और कौन सी ऐसी क्लॉज थी इसके अंदर? तो उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा फंडिंग थी उसके लिए, बॉर्डर के लिए। उसमें 20,000 जो है वो आइस एजेंट्स थे, और अनदर 10,000 जो थे वो बॉर्डर पेट्रोल जो है एजेंट्स थे। तो वो जो है वो 30,000 एजेंट्स मजीद अगर आप उस बॉर्डर पे भिजवा दें, दैट्स अ हेल लॉट ऑफ। क्योंकि वो जो वहां पे लोग जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें मजीद ऑफिसर्स की जरूरत है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बॉर्डर है, अगर आप जियोग्राफी को देख लें, बलोच साहब आप जियोग्राफी से बहुत वाकिफ हैं वहां के, अगर आप जियोग्राफी को देख लें वहां पे, तो ये जो है ना वहां पे मतलब कुछ कोई ऐसी चीज है नहीं बेसिकली। एक अगर आप टेक्सास में देखें तो वहां पे रियो ग्रांडे रिवर है जो कि दोनों ममालिक को सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप रिवर के इस तरफ पे खड़े हो जाएं तो दूसरी तरफ आप मैक्सिको जो है वो देख सकते हैं, यानी आप 30 फुट के फासले पर जो है वो आपसे मैक्सिको है, ठीक है। तो वो इजीली आप जो है वो उसमें स्विम कर सकते हैं। अब आप एक पूरा रिवर है आपके पास, ठीक है, मीलों मीलों तक वो आपका रिवर है, आपने कहां कहां पे जो है ना वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर है अब जो वहां पे एक ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम है वहां पर, जो है वो सारे जो लोग होते हैं जो कि ये फैसिलिटेट करते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, वो जो है वो पैसे लेते हैं इमिग्रेंट से, और वो जो है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं और उसको अंदर भिजवाते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जाहिर है अब उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ये बिल पास हो जाता तो मतलब स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियरली मौजूद हैं ट्रंप के, कि उसने खुद ही कहा है, क्लियरली उसने कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये जो है इलेक्शन ईयर है और इसको मैं पास नहीं होने दूंगा। और उसने जो है वो मिच मैकॉनेल को भी कह दिया, और उसने जो है दूसरी तरफ जो हाउस के उसके अपने लोग हैं उनको कह दिया कि आपने इस बिल को जो है वो किल करना है, और उन्होंने उस बिल को किल कर दिया। अगर वो पास हो जाता तो बहुत ज्यादा जो है वो सिचुएशन इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो कंट्रोल हो जाती। तो नबी बलूच साहब, क्या ये जो ट्रम्प एंटी इमिग्रेंट्स और जो वो कह रहे हैं, तो वो अपनी बहुत प्यारी सी वाइफ को भी वापस भेजेंगे जहां से वो आई हैं? That's funny. सारी मतलब ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, ये सारी बातें लेके आया है कि उस तरह की बातें की हैं। यू हैव टू रियलाइज कि जो आसिम जो बात कर रहे हैं, ये नहीं होता कि आप 30,000 बॉर्डर पे लोग खड़े कर दें और उसके बाद बोले कि बॉर्डर बंद हो जाए। जब आप ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिका's बॉर्डर्स आर ओपन, एज इफ डेमोक्रेट्स, और ये जो सेंचुरी सिटी का जो मॉडल है जिसमें न्यूयॉर्क और शिकागो जो कि टोटली ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, मतलब इन लोगों के आने से वहां पर, क्योंकि इन सिटीज ने अपने आप को सेंचुरी सिटी बोल के इस तरह से किया है। एक बिल के पास होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जब आपको फेडरल गवर्नमेंट से इस तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं, लोगों को एक ऑप्टिक्स, आप जो सारी दुनिया को लोगों देखें हमारी बॉर्डर्स खुली हैं, आप आ जाएं,
ہمیں آپ آ جائیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. وینزویلا کے کافی لوگ یہاں پر آئے ہیں جو کہ میجورٹی آف دیم, اب انہوں نے تو وہاں پر لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دیا کیونکہ ان کی اکنامک سچویشن تو بہت خراب ہے وہاں پر, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے بات کی ان کی وائف کی, تھوڑا سا اس کو آپ ڈسٹنکٹ رکھنے کے, اینڈ ٹرمپ نوز ایز ویل کہ یہاں پر جو امیگرنٹ ہے, جو اسپیشلی میکسیکن جو اسپینش یہاں پر آتے ہیں, دے ڈو کنٹریبیوٹ اے لاٹ ٹو دس امریکن اکانومی. کنسٹرکشن میں, لینڈسکیپنگ میں, فارمنگ میں, یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں. I don't think that he will ever oppose anything like that. The problem یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ اتنے زیادہ لوگ یہاں پر بارڈر کراس کر کے پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اب ایرک ایڈم جو ہے نیو یارک سٹی کا میئر, اس نے سینکچری سٹی کی بڑے نعرے لگائے تھے بیسڈ آن what he got from the White House کہ بھی لوگ آ جائیں, ہم سینکچری سٹی ہیں. وہ بعد میں وہ میکسیکو سٹی پہنچ گیا کہ بھی یہاں پر آپ کیسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں, پلیز اسٹاپ دیم فرام کمنگ ہیئر. Even this Kamala Harris has gone to Mexico and she was telling people کہ بھی please don't come. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپٹکس جو آپ دے رہے ہیں اس ملک کے اندر سے, آپ کی پورے مطلب وائٹ ہاؤس سے جو آپ کے وہ آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, وائبس آ رہی ہیں کہ بھی ہاں is it okay to come to America, you can break the law and come here. میں آپ کو ایک دوسری ایگزامپل دے, these are the same people who immigrant یہاں آ رہے ہیں, ان کو ہر قسم کے بینیفٹ دیے جا رہے ہیں. میں ایک صاحب کو پاکستانی کو جانتا ہوں جن کی وائف جو ہے after 18 years she has joined them here but she cannot apply for Medicaid benefits. اس کو اس لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتی because there's and she is legal, she came via green card, اور وہ اپلائی نہیں کر سکتی. she has a 5-year bar, she cannot apply for Medicaid until after 5 years. Meanwhile یہ لوگ جو مطلب قانون توڑ کے بارڈر کو کراس کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں, آپ ان کو ہر قسم کے بینیفٹس دے رہے ہیں یہاں پر. So people have resentment and this is what happened in Springfield, Ohio also. تو یہاں پر کچھ ایشوز ہیں, اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنے امیگرینٹ جب یہاں پر یہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں لیگل, what happened, people who are waiting in lines in their own respective countries, جو مطلب فیملی ریونیفیکیشن کیٹیگوریز کے اندر آتے ہیں, وہ ان کا پورا حساب جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. Backlog goes back. This is what exactly happened. People who are coming, people waiting in their country are coming via legal immigration, cannot come to this country because کیونکہ آپ کے ریسورسز سارے اب امیگرینٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تقریباً کوئی میرے خیال میں 10 سے 11 ملین جو لوگ ابھی آئے, پہلے سے 11 ملین لوگ یہاں پر تھے, اب 11 ملین لوگ اور آ گئے ہیں. ابھی میں ایز اے امیگرینٹ پابی ساؤنڈ ایز اے ہپوکریٹ کہ میں یہ بات کروں کہ امیگرینٹ نہیں آنا چاہیے. آپ نے خود ہی کہہ دیا سر, آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ہپوکریٹ کہہ دیا. ڈاکٹر عاصم کو کہنے دیتے. نہیں ٹھیک ہے, میں خود کہہ رہا ہوں, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیگل امیگریشن, پیپل ہو آر ویٹنگ ان دیئر ریسپیکٹیو کنٹری شوڈ بی ایبل ٹو کم. اور ان کو جو 10,000 کا کوٹا ہوتا ہے ہر ملک کا جو 10,000 کا کوٹا ہوتا ہے اس کو آپ پورا کرنے. جب آپ کی ریسورسز یہاں پر ان کے ساتھ خرچ ہو رہے ہیں تو آپ کیسے آپ ان لوگوں کا ٹیک کیئر رکھیں. اور کہیں دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے اپنے شہریوں کا خیال کریں اور آپ آ جائیں تھوڑا سا فورن پالیسی پہ اور دوسری بہت فورن پالیسی سے پہلے مجھے یہ ٹاپک ہے امیگرینٹس کا, اس سے زیادہ اہم ٹاپک لگتا ہے گن وائلنس, کہ جو یہاں پر اسلحے کا وہ اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی. اچھا, اس میں ہیرس نے سرپرائز کر دیا سوشل میڈیا کو بائی سیئنگ شی از گن اونر. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ ویپن بینس کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی ہے اور ان کے وائس کے پاس بھی ہے. اور تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ میرے لیے یہ زیادہ اہم ایشو ہے. پلیز بتائیے, پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس تک چلتے ہیں. دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ فلپ فلاپ تو ہو رہا ہے, ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو ہے یہ فلپ فلاپ تو کر رہی ہیں. انہوں نے فریکنگ کی بات کی 2019 میں, انہوں نے گن کے اوپر بات کی ہے. تو آپ نے برنی سینڈر کا انٹرویو دیکھا, وہ انٹرویو جو ہے وہ تو اس کی سپورٹ میں بات کر رہا تھا, کیا کہتے ہیں برنی سینڈر کمالا کے, کہ انہوں نے شی از بینگ ویری پریگمیٹک if changing her views, تو کہتے ہیں no, you know what, she is trying to get re-elected. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ she is a carpet bagger on that, کہ بھی وہ اس طرح سے وہ کر رہی ہے. As far as gun control is the Second Amendment, right? Am I correct, Asim? With the guns, right to own a arm, yes. Right to arm yourself. تو یہ جو ہے ایسی tradition ہے, I don't think it's going anywhere. But eventually, I think that just like any other nation, میرے خیال میں یہاں پر جو assault weapon ہے
اس کے اوپر تو پابندی ہونی چاہیے, بیکاز پیپل شوڈ ناٹ ہیو اٹ. از another ایشو یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ آف دیز شوٹنگس آر ہیپننگ, دے آر مائنرز ہو آر ڈوئنگ دس. ان کے ریکٹس جو ہے وہ سیل کر دیے جاتے ہیں, تو ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ what is really happening. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, نہ لا انفورسمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جورسڈکشن میں کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا دماغ گھوم گیا ہے اور اس کے پاس گنز ہیں یا اس کے پیرنٹس کے پاس گن ہے, اور وہ جا کے اس طرح کا کوئی کارنیج کرتا ہے. تو یہ it's a really a worrisome issue. And the guns, I just feel that کہ بھی assault rifle اور یہ ساری چیزیں, there should be really a review of that. I feel اوکے that. اوکے ڈاکٹر عاصم, سوال میرا اب آپ سے یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرمپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کملا کو کہا کہ یو آر بائیڈن. گو کہ ان کو یہ مطلب نہیں کہنا, انہوں نے کہا شی از بائیڈن, لیکن کملا نے ان کو صحیح جواب دیا کہ آئی ایم ناٹ بائیڈن, آئی ایم ناٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے, لیکن کملا کیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے آئسولیٹ کیا کہ وہ بائیڈن نہیں ہے, کیونکہ بائیڈن کی تو وائس پریزیڈنٹ ہو رہی. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ خود یہ اعتراف کر رہی ہیں کہ کیونکہ بائیڈن اچھا نہیں تھا, یا بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں رہی, یا اس کی حکومت اچھی نہیں رہی, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہی ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جواب ان کا صحیح تھا؟ کیا اگر وہ یہ کہتی کہ یس میں ان کی وائس ہوں تو میں ان کو انڈورس کرتی ہوں؟ پلیز اس کے اوپر کہیے گا. تو before I answer this question, let me clarify 2 points. ایک جو ہے کنزرویٹو اس وجہ سے اگینسٹ ہیں امیگرینٹس کے کہ جو 90% امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹ ووٹرز ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ واحد ریزن ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا دونوں ایگری کرتے ہیں, کنزرویٹیوز لو دا چیپ لیبر آف دی امیگرینٹس. ٹھیک ہے نا, جس طرح بلوچ صاحب نے خود کہا کہ وہ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں ہے, وہ فارمنگ میں ہے, اور وہ سارے جو ہے نا وہ بزنس اونر جو ہیں وہ کنزرویٹیوز ہوتے ہیں. تو وہ خود ٹرمپ نے جو ہے نا وہ بہت سارے انلیگل امیگرینٹس کو اس نے ہائر کیا تھا اپنے ٹاورز میں, اپنے جو ہے وہ گولف کورسز میں, ہر جگہ پہ انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کو جو ہے وہ ہائر کیا ہوا تھا. تو ان کو کوئی ایسا مسئلہ اس میں نہیں ہے. جے ڈی وینس کی وائف جو ہے, اس کی فیملی جو ہے وہ ساری امیگرینٹس ہیں. تو ان کی وائفز اور ان کی اپنی فیملیز جو ہیں وہ امیگرینٹس ہوتی ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, پھر یہ ہے کہ جتنے یہ امیگرینٹس آ رہے ہیں یہ براؤن لوگ ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ براؤن ہوتا جا رہا ہے. اور کنزرویٹیوز جو ہیں اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹربل میں ہیں, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے, ان کی اپیل ختم ہو رہی ہے, ان کا جو میسج ہے نا وہ ریزونیٹ نہیں کر رہا ہے اس وقت. مین اسٹریٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا میسج ریزونیٹ نہیں کر رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ چرچز سے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. وہ اب 20% آف امریکن پاپولیشن does not recognize, does not show any affiliation with religion. تو آپ ان کو ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں, لیکن 20% جو ہیں وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. تو اسی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے یہ اس کانٹیکس میں بھی آپ کو دیکھنی چاہیے. سیکنڈ جو ایشو ہے جو گن وائلنس کا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ گنز ہوتے ہیں, وہ فریلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں ینگسٹرز کو, جیسے کہ بلوچ صاحب نے کہا, تو وہ فریلی جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں. اور ابھی جو یہ ہوا ہے کہ ریسنٹلی 2 چیزیں ہو گئی ہیں. جو ہے وہ NRA جو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 1 سال سے شوٹنگز جو تھی نا they were down by like I would say 80-90%. تو ایک تو یہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ نے پروسیکیوٹ کرنا شروع کیا ہے پیرنٹس کو جو کہ اپنے گنز جو ہیں وہ حوالے کرتے ہیں یا ایزیلی جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. تو انہوں نے جو ہے نا پیرنٹس کو پکڑنا شروع کیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے گنز کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں. اور ایک اور جو ہے وہ ظاہر ہے جو لابی ہے وہ اس کا بہت بڑا کام ہے اس میں, اور وہ جو ہیں وہ مطلب کانسٹنٹلی لابینگ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو کانسٹنٹلی بلاک کر رہی ہے. لیکن ابھی ہوپ فلی جو ہے وہ ابھی آپ نے جو ہے وہ اس کا پوچھا کاملا اور بائیڈن کے ڈفرنس. ہاں سر, انہوں نے انڈورس کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال یہ, ان کو کہنا چاہیے تھا, لیکن انہیں لگا کہ شاید وہ یہ نہیں, یہ تو سر کنفیشن نہیں تھا کہ گورنمنٹ اچھی نہیں تھی, تو اس وجہ سے وہ کہہ رہی کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں. یہ کیا تھا؟ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے لیے ایک نیچ اس کو کہتے ہیں, اپنے لیے وہ ایک جگہ جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے وہ کاملا
شیڈو سے نکل آئی ہیں، وہ اپنے لیے ایک جگہ جو ہے وہ بنا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ اس ایڈمنسٹریشن میں ہوا، پھر یہ ہے کہ امریکن سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پالیسیز نہیں بناتے ہیں. وائس پریزیڈنٹ کا جو ہے نا وہ رول صرف ایک بہت ہی لمیٹڈ رول ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس کا ڈوئل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ خود ایجنڈا نہیں بناتی ہے. اس کا جو وائس She پریزیڈنٹ was آف a border czar, Asim. She was a border czar. کیا right, کیا but اس نے؟ that term was actually used by conservative media for her. She was a یہ تو border ابھی czar. اس سال میں ہوا نا، یہ بل تو ابھی اس سال ہوا. تو اس سے پہلے اتنے لوگ جو ڈراپس میں آئے، اتنے سارے لوگ آئے ہیں. what she has done, she has not done anything. آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ ہوا نہیں ادھر. اب اس کو زار بنایا گیا تھا اس چیز کا. Right, what right, she has done, nothing. right. she has done So nothing. so she has not been effective at all. سو آپ کو بھی ابھی پتا جو ہے وہ ابھی جو ہے چونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہائیسٹ آفس کے لیے چونکہ رن کر رہی ہوں، سو دا پالیسیز جو ہے وہ میری پالیسیز ہوں گی، وہ بائیڈن کی پالیسیز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ایز وائس پریزیڈنٹ آپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پالیسیز سے آپ جو ہے وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اور دو لوگ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیبیٹ کرتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ مطلب ایک بندے کے پیچھے نہیں لگے ہوتے ہیں. ایک کلٹ نہیں ہے بیسیکلی. یہ جس طرح اس وقت جو بنا ہوا ہے کنزرویٹو پارٹی سے، جس طرح مطلب ایک کلٹ بنا ہوا ہے، اس طرح سے ڈیموکریٹس میں نہیں ہے. مطلب اس میں ڈفرنس آف اوپینین کو وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے وہ صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک جگہ بنا رہی ہے اور وہ کہیں گی کہ میری پالیسیز جو ہیں وہ میری پالیسیز ہوں گی. وہ بائیڈن کی جو پالیسیز تھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئے گی. اوکے، لیکن ڈاکٹر صاحب اتنا تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو مارجن دیجئے کہ انہوں نے ایک جواب بہت اچھا دیا جو مجھے بھی لگا. اس سے پہلے وہ ان کو کہتے رہے کہ یہ بلیک ہیں یا یہ ایشین ہیں یا یہ انڈین ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس پہ انہوں نے جواب ان کو یہ دیا کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ کچھ بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ یہ بلیک ہے یا یہ ایشین ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ ایک اچھا جیسچر مجھے لگا کہ انہوں نے چلے ایک تک کی بات کی ٹرمپ نے کہ وہ یہی ہونا چاہیے تھا پہلے بھی. آپ اس سے اگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اگر اس نے اس طرح سے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اٹیکس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سے پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ کس وجہ سے اس نے کہا. شاید وہ جو ہے وہ ووٹرز کو اس کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی ہوگی. ادروائز جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو مختلف ناموں سے وہ اس کو پکارتے ہیں. جس طرح سے وہ ہر ایک کے لیے اس نے ایک نام بنایا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کاملے کے لیے بھی اس نے نام بنائے ہوئے ہیں. اور وہ مطلب کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کبھی وہ ایشین بنتی ہیں، کبھی جو ہے وہ بلیک بنتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اگر اس طرح سے ڈیبیٹ میں اس نے کہا ہے، کیونکہ جی کہا ہے پورا ڈیبیٹ کیٹیگوریکلی نہیں انہوں دیکھا نے ہے. کہا، ان تو سے انہوں نے پوچھا. جی اچھی بات ہے. اپریشیٹ جی کرتا ہوں کہ اگر ایگزیکٹلی اچھی بات. عالیہ مگر آپ اس کو دیکھیں کہ ابھی کمالا بھی جو ہے نا، وہ جب ڈیٹرائٹ میں بات کرتی ہے تو شی ساؤنڈیڈ لائک اے بلیک وومن. اور اس کے بعد وہی چیز جا کے وہ جب پٹسبرگ میں بات کرتی ہے تو ڈفرنٹ. اس پہ ایک بہت بڑا میم بھی بن گیا تھا، آپ نے دیکھا. سو وٹ شی از ٹرائنگ ٹو پلیکیٹ. آئی مین جہاں جانا وہاں جا کے اسی طرح کی باتیں کرنا. آپ آ جائیں تھوڑا سا. میں ریئلی وانٹ ٹو کیپ اٹ گن کنٹرول یا اور دوسری چیزیں ہمیشہ. لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں اپنے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا کہ لوگ اپنے پیٹس کھاتے ہیں وہاں پہ جو بھوکے ہنگر کی وجہ سے پیٹس کھا رہے ہیں. سر یہ بات تو مطلب یہ تو آئی ہیو سین 2 دن پہلے میں نے یہ چیز نیوز دیکھی تھی کہ جہاں پر کیا کہتے ہیں آپ کے اسپرنگ فیلڈ اوہایو کے اندر there was a man who was carrying 2 ducks with him, dead ducks. ٹھیک ہے نا. he was carrying 2 ducks. تو ادھر جو ایک آپ اس میں جائیں تو سٹی ہال کی ان کی ایک ہیئرنگ بھی چل رہی ہے. ٹاؤن ہال میٹنگ تھی جس میں people came and they complained about the influx of those Haitian immigrants who came to that town there. اس کو انہوں نے ایک ٹاؤن کو جو ہے جو کہ which cannot handle so many people and done it. اب میں آپ کو پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ is not a typical politician. He will not vote any balls. لیکن سر یہ تو کچھ اس طرح کی وہ بڑی اچھی بات کرتے کرتے اچانک سے پتلی گلی میں کہیں اور نکل جاتے ہیں. جی آپ بتائیے، آپ کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں تو میں پوائنٹ یہ کرتا کہ آ جائے آپ اکانومی کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ کمالا نے 53 times ٹائی بریکنگ ووٹ دیا سینٹ کے اندر. ون آف دا ووٹ دیٹ واز ویری کروشل ووٹ دیٹ شی ہیز گیون آن دا اکانومی. اور جس کی وجہ سے یہ جو انفلیشن جو ہے اتنا ہائی گیا ہے آپ کو پتا ہے. It went to almost 22%. People were saying is even higher than that.
آج میں آئی ایم اسٹانشڈ ٹو سی وٹ میرا ایک پراپرٹی ہے جس کا انشورنس کا بل جو ہے $1,000 سے $900 سے تقریباً $1,800 پہ چلا گیا, which mean I have to shell out another $150 a month just to cover my insurance, a house that is very small. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو انفلیشن کا جو ہے, and they have not done anything. She's trying to disassociate herself from Biden's policies. And اس پہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہے. جب تک بائیڈن کینڈیڈیٹ تھا اس وقت تو she was saying everything is good. All of a sudden she's trying to disassociate herself from Biden کہ نہیں وہ جو تھا وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. She has not talked. آپ نے دیکھا بائیڈن کے ساتھ یہ جو ڈیموکریٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح کا سلوک کیا گیا. He was called into Democratic National Convention in Chicago اور اس کو رات کو 11 بجے کا سلاٹ دیا گیا کہ because they didn't want to do anything to do with Biden. اور اس کو رات کو 11 بجے پہلی رات کو انہوں نے اس سے تقریر کروا کے اس کو فارغ کر دیا اور اس کو بالکل انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ لائن کر دیا. And I just feel that this is سر کیونکہ وہ آلریڈی فارغ ہو چکے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, مگر اس لیے کیا گیا ہے, پالیٹکس میں اسی لیے تو کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. She is as much responsible for the disaster that we have in this economy as Biden, کیونکہ she is part of that administration اور اسی ایڈمنسٹریشن کی وہ تعریفیں کرتی رہی ہے when Biden was candidate. تو کس طرح سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ میں بالکل, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نقطہ میرا بھی ہے, اس سے میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری نہیں کرتی پورے طریقے سے. انہوں نے ٹھیک ہے وہ جو سمجھتے ہیں انہوں نے بتایا, لیکن میرا خیال ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یس میں ڈیموکریٹک ہوں اور میرا ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں, میرا وہی ہے. لیکن سر آخری سوال آپ دونوں سے, کون جیتے گا الیکشن؟ ڈاکٹر صاحب جو یہ ابھی تک جو پول ہو رہے ہیں اس میں کوئی کسی جگہ پر کافی دفعہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ آگے ہیں, کبھی کبھی دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کلوز کانٹیسٹ ہوگا یا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مختصر جواب اگر آپ دینا چاہیں. ہاں جی بالکل. تو اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پولز پہ جو ہے نا وہ آپ کمپلیٹلی آپ ریلائی نہیں کر سکتی ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک پول جو ہے نا وہ ایک سلائٹلی ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ پول کیا جاتا ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ سیمپل سائز جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے آپ جو ہے یہ سارے ڈفرینسز اس میں دیکھتے ہیں کہ سیمپل سائز جو ہے وہ آپ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے, اسی وجہ سے آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرنٹ آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مختلف پولز کو جو ہے نا اس کا ایک ایوریج نکال لیتے ہیں. تو اس وقت جو مختلف پولز ہیں جو اس کا ایوریج اگر آپ نکال لیں تو اس میں جو ہے نا وہ کاملا جو ہے وہ 2 پوائنٹ سے آگے ہے. ٹھیک ہے, اوکے 2 پوائنٹ سے اس وقت وہ آگے ہے. لیکن اگین میں جو ہے وہ اس پہ ریلائی نہیں کرتا ہوں اس پہ پولز پہ. یہ ایک بہت ہی کلوز کانٹیکسٹ ہوگا اور صرف 7 اسٹیٹس ایسے ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہو ول بی دی ونر. پینسلوینیا اس میں ایک ہے, وسکانسن ہے اس میں, ٹھیک ہے, ایریزونا ہے, مے بی نارتھ کیرولینا اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ 6-7 اسٹیٹس ہیں, اور وہ جو ہے نیواڈا ہے. تو یہ 6-7 اسٹیٹس ہیں, اس میں جو ہے نا وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کون جو ہے who will be the next president. So then we will see. Hopefully we can say Madam President. All right. اے نبی بلوچ صاحب, میڈم پریزیڈنٹ اور مسٹر پریزیڈنٹ؟ دیکھیں میں آپ کو پتا ہے میری جو our wishes are کہ بھی ٹرمپ پھر آ جائے, کیونکہ during his 4 years we had a lot of prosperity in this country. I mean there were some hiccups there تھے, کیونکہ ٹرمپ is again میں آپ کو بتا رہا ہوں he's not a typical president. تو بہت ساری باتیں اس نے جو کی ہیں تو it was out of the whack تھی, تو وہ تو ہوئی ہیں باتیں. مگر during his time economy was doing really well. آپ کے ڈاؤ جونز ایوریج جو تھا 16 یا 18,000 پوائنٹ سے 32,000 پہ پہنچ گئی تھی. ٹیکسز were lower, people have low income, lower unemployment. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ has a very good chance. اب ڈاکٹر صاحب نے تو بات کی کہ 7 اسٹیٹ ہیں. I don't think there's any more 7 states. They're all only one state that will decide who will be the next president. Whoever wins the Pennsylvania will win the elections. میں آپ کو اتنا بتا دوں, اگر جو بھی الیکشن. اور I think that in Pennsylvania Trump is doing really well. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, آپ دیکھیں 2000 اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 2016 میں everyone was predicting that Hillary will win the elections, اور پورا مین اسٹریم میڈیا اس کے پیچھے تھا. And then results that came back, سب کو پتا چلا کہ بھی کون الیکشن جیتا. اسی طرح میں آپ کو تھوڑا سا ایک
what people are talking about Trump कि भी he is a racist anything, मगर आप हिसाब लगाएं कि 2016 में people voted for him and people kind of insulted those people who voted for Trump because they were the one who were left out of this prosperity जिसको मैं so called prosperity की हम बात करते हैं, जिसमें blue collar state में जो white population है, they were totally left out of it. People who voted for him to come to power there, and this time it's going to be a tough thing. But I think that Kamala has no plan, economic plan. यहाँ पर उसने बात की है बड़ी सी कि 25,000 लोगों को $25,000 फर्स्ट टाइम होम बायर को मिलेंगे. I mean, what are these? Who's going to pay for these things? और बहुत सारी उसने जो बातें की हैं, I don't think those are going to work. And American voters are far intelligent to decide who will be the next president. And I'm sure that Trump will be the next president. And we'll see it. और दूसरी बात, foreign policy पे तो आपने आलिया बात ही नहीं की. सर नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. तो हमने तो अभी 2 months तो पड़े हुए हैं ना. अभी उनके घर पे होगी. जी उनके घर तो होगी सर, लेकिन हम इलेक्शन से पहले तक जो है, इलेक्शन होने तक काफी इस पे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. प्लीज डू. तो थैंक यू. आप दोनों का बेहद शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आप जो समझते थे वो आपने जो है वो बयान किया, और हम देखेंगे कि आगे जो डेवलपमेंट होगी फिर भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.